کیونکہ قرآن کریم کا وہ بیان جو 1400 سال پہلے گزر گیا جبکہ ان چیزوں کا کوئی وجود نہیں تھا، اس یقین سے ہر مومن کے دل کو بھر دیتا ہے کہ سوائے اس کے کہ عالم الغیب و شہادہ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان واقعات کی خود خبر دی ہو، عرب کے کسی باشندے سے یہ ناممکن تھا، خواہ وہ کتنا بڑا عالم ہوتا، کہ ان غاروں کا اس تفصیل سے ذکر کرتا اور پھر اس ذکر میں اصحاب الرقیم کے لفظ داخل کر دیتا کہ یہ لوگ صحیفوں والے لوگ ہیں، اور یہ ایسا وقت آئے گا کہ جب ان صحیفوں کی دریافت سے دنیا کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ بس مختلف پہلوؤں سے کچھ اور پہلو بھی ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمیں تحقیق کا موقع مل رہا ہے، لیکن اس کے لیے مجھے زیادہ دست و بازو کی ضرورت ہے اور کثرت سے احمدی مخلصین، روشن دماغ اور تحقیق کے جذبہ رکھنے والوں کی ضرورت ہے جو اپنے اپنے ملک میں دستیاب کتابوں کا مطالعہ کریں، اپنے اپنے ملک میں موجود اسکالرز سے تعلقات بڑھائیں، اور جو کچھ بھی ان کی تحقیق کا ماحصل ہو وہ مجھے بھجواتے رہیں۔ آغاز خلافت پر جو میں نے جماعت کو خطاب کیا تھا اس میں شہد کی مکھیوں کے چھتے کی مثال دی تھی۔ میں نے کہا جس طرح ایک خلیفہ کے گرد ساری جماعت اکٹھی ہو جاتی ہے اور جس طرح اس کی تمام تر کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو کچھ ہمارا ماحصل ہے اس کا بہترین نچوڑ ہم اپنی ملکہ کو دیں، یعنی شہد کی مکھیوں کی یہ کوشش ہوتی ہے، اس طرح تمام عالم میں آغازی سے یہ مشاہدہ کر رہا ہوں کہ ساری دنیا میں پھیلے ہوئے احمدی جب کسی بہت ہی اچھی چیز کو پاتے ہیں، جب کسی اچھے مطلب کو حاصل کرتے ہیں تو ان کو چین نہیں ملتا جب تک مجھے اس کی اطلاع نہ دے لیں اور اپنی خوشی میں یا اس خزانے میں مجھے شامل نہ کرنے جو علم کا خزانہ اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے۔ کوئی اچھی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو مجھے اس سے مطلع کرتے ہیں۔ بعض مجھ سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں اتنا بڑے مطالعہ کا کیسے وقت مل گیا؟ جو خلافت سے پہلے کا زمانہ تھا اللہ نے خود میرے دل میں یہ ذوق و شوق پیدا فرمایا اور توفیق دی کہ اپنے مطالعہ کو وسیع کروں، لیکن اب تو یہ میرا مطالعہ نہیں، یہ ساری جماعت کا مطالعہ ہے جو ایک مرکز پہ اکٹھا ہوتا ہے۔ وہ لوگ، وہ مکھیاں جو شہد کھاتی ہیں، اس شہد کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس میں شفا ہے، تو مومنوں کی غذا، ان کی روحانی غذا، ان کی جسمانی ہی نہیں، روحانی ہی نہیں بلکہ جسمانی شفا کا بھی موجب بن جاتی ہے۔ یہ ایک بڑا وسیع مضمون ہے جس پر ابھی تحقیق ہونے والی باقی ہے۔ یہ ایک اور پہلو ہے جس پر میں نے بعض عمومی ہدایتیں جماعت کو دی ہیں کہ اس طریق پر اس کی تحقیق کرو، لیکن یہاں جس ذکر میں یہ بات کھول رہا ہوں وہ یہ ہے کہ شہد کی مکھیاں شہد کھاتی ہیں اور اس کا وہ نچوڑ جو ان کے نزدیک سب سے اعلیٰ ہے وہ ملکہ کے سامنے پیش کر دیتی ہیں، اور علم کے مضمون میں یہ لطف کی بات ہے کہ خود بھی اس سے استفادہ کرتے ہیں وہ لوگ اور پھر خلیفہ وقت کو بھی اس پہ شامل کر لیتے ہیں، اور ان کا ملکہ کے سامنے مکھیوں کی طرح وہ سب کچھ پیش کرنا انہیں محروم نہیں رکھتا۔ بس روحانی علوم اور دنیاوی نعمتوں میں یہ بڑا فرق ہے۔ دنیاوی نعمتوں میں آپ قربانی کر کے اپنا کچھ حصہ کسی اور دوست یا محبوب کے سامنے پیش کرتے ہیں، جبکہ روحانی دنیا میں خواہ وہ تقوی کی باتیں ہوں یا علم کا مضمون ہو، آپ جب کسی دوسرے کو اس میں شریک کرتے ہیں تو آپ کا علم یا آپ کی روحانیت میں کمی نہیں آتی، آپ کے علم یا روحانیت میں کمی نہیں آتی، بلکہ دوسرے کو فائدہ پہنچتا ہے اور آپ کو پھر مزید فائدہ پہنچتا ہے۔ بس اس طرح جس علم کے متعلق بعض لوگ کہتے ہیں تم نے کیسے حاصل کیا، میں نے کہاں سے حاصل کرنا تھا، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ایسی پیار کرنے والی، محبت کرنے والی شہد کی مکھیوں کی طرح فدائی روحانی جماعت عطا فرما دی ہے کہ جو کچھ بھی ان کو ملتا ہے وہ اس میں مجھے شریک ضرور کرتے ہیں۔ بس اس پہلو سے میں نے جماعت کو بارہا مختلف نصیحتیں کی ہیں کہ اس مضمون پر بھی غور کرو، اس مضمون پر بھی غور کرو، اور مجھے جو محنتوں کا لمبا وقت میسر نہیں ہے اس کی کمی اس طرح پوری ہو جاتی ہے کہ ہزاروں
آنکھیں ایسی ہیں جو مطالعہ کے وقت ہمیشہ یہ پیش نظر رکھتی ہیں کہ اس مطالعہ کا ماحصل جس کا کسی رنگ میں بھی جماعت کو فائدہ پہنچ سکتا ہو، ہم وہ خلیفہ وقت کو ضرور پہنچائیں۔ اور جب وہ باتیں مجھ تک ملتی ہیں، مجھ تک پہنچتی ہیں، تو پھر میں ایسے تمام امور کو الگ رکھ لیتا ہوں اور اسے عام ڈاک میں نہیں جانے دیتا جب تک میں خود مطالعہ نہ کر لوں، میری تسلی نہیں ہوتی۔ بس اس پہلو سے جو میں نے آپ سے عرض کیا ہے، اس تمہید کی روشنی میں مجھے نئے اسکالرز کی ضرورت ہے جو سورہ کہف کے مضامین پر غور کرنے کے لیے علمی تحقیقات کریں۔ اور جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، اس کے بعض پہلو ہیں جو میں یہاں بیان نہیں کر رہا، وہ الگ بعض تحقیقات کرنے والے وفود کے سپرد کام کر چکا ہوں، لیکن یہ عمومی تحریک ہے جس پہ کینیڈا اور امریکہ سب شامل ہیں، اور یورپ میں پہلے ہی میں یہ تحریک ذاتی طور پر ملاقاتوں کے دوران بھی کر چکا ہوں۔ دوسری بات جس کی طرف میں متوجہ کرنا چاہتا تھا، اس کا تعلق تبلیغ سے ہے۔ جب آپ سورہ کہف پر غور کرتے ہیں تو دو باتیں قطعی طور پر آپ کے سامنے آتی ہیں۔ اول یہ کہ وہ زینت جس کے جو سطح عرض پر ملتی ہے وہ ان قوموں کو باقی قوموں سے بہت زیادہ عطا ہوگی جن کا عیسائیت سے تعلق ہے، اور سارے قرآن کریم میں قوموں اور مذاہب کے ذکر میں عیسائیت کے تعلق کے سوا کہیں اس شدت کے ساتھ اور اس زور کے ساتھ زینت کی نعمتوں کی عطا کا ذکر نہیں ملتا۔ بس اس سے پتہ چلتا ہے کہ عیسائی دنیا کو جو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی نعمتیں اور حسن عطا فرمایا ہے، یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ اس آزمائش کا تعلق کس بات سے ہے، کیوں ان قوموں کو منتخب کیا گیا؟ اس کا تعلق دراصل اس مائدہ سے ہے جس کی دعا حضرت مسیح نے مانگی تھی۔ ان کے حضرت مسیح کے حواریوں نے عرض کیا کہ اپنے خدا سے ہمارے لیے آسمانی نعمتیں مانگ، آسمانی نعمتوں کا دسترخوان اتارنے کی استدعا کر۔ عیسائی دراصل اپنی لا علمی میں اور دنیا پرستی کی وجہ سے اس مضمون کو ظاہر پر اطلاق کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ مسیح نے کوئی کھانا مانگا تھا، جو روٹی اتاری گئی آسمان سے، اور وہ روٹی اپنے شاگردوں میں تقسیم کی اور بات ختم ہو گئی۔ یہ بہت ہی بچگانہ تصور ہے اس حقیقت کا، جو ایک عظیم حقیقت ہے جس کا تعلق محض مسیح کے اپنی زندگی کے دور سے نہیں بلکہ عیسائیت کی تمام تاریخ سے ہے۔ حضرت مسیح نے جو کچھ مانگا اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا وہ حصہ ہے غور طلب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نعمتیں دوں گا، یہ نہیں فرمایا کہ ایک دسترخوان اتاروں گا، صرف فرمایا جو تو نے مانگا ہے میں نعمتیں عطا کروں گا، اور ایسی نعمتیں دوں گا جو دنیا میں کسی اور کو نہیں دی گئیں۔ لیکن اگر ناشکری کی گئی، اگر ان نعمتوں سے غلط فائدہ اٹھایا گیا اور توحید کو قربان کر دیا گیا، یہ مضمون اس میں مضمر ہے، تو پھر ان قوموں کو ایسی سزا دوں گا کہ جب سے دنیا بنی ہے کبھی کسی قوم کو ایسی سزا نہیں دی گئی۔ یہ وہ مضمون ہے جس کو سورہ کہف نے پھر اٹھایا ہے اور یہ روشنی ڈالی ہے کہ جو زینت کی دنیا ان کو عطا ہوئی ہے اس سب کو ہم زائل کر دیں گے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، جو کچھ بھی اس پر ہے اسے زائل کر دیں گے اور ان علاقوں کو چٹیل میدان چھوڑ دیں گے۔ اس مضمون کو سورہ طٰہٰ میں بھی بیان فرمایا گیا ہے۔ تو میں جس طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، قرآن کریم کے مختلف بیانات کو آپس میں جوڑیں اور ان کے تعلقات باندھ کر پھر سمجھیں، تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ کیسی عظیم کتاب ہے
جو عالم الغیب و شہادہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل فرمائی، اور تمام زمانے کے علوم اس میں اس طرح بھر دیے جیسے دنیاوی ضرورت کی تمام نعمتیں اس زمین کی سطح پہ اوپر یا نیچے دفن ہیں۔ بس یہ وہ پہلو ہے جس کے پیش نظر آپ کے سامنے تبلیغ کی اہمیت ابھرنی چاہیے، کیونکہ وہ زمانہ قریب تر آ رہا ہے جس میں ہم یقینی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ وہ نعمتیں جو مسیح کی دعا سے ان قوموں کو ملی تھیں، ایک توحید پرست مسیح کی دعا سے ان قوموں کو ملی تھیں، شرک میں داخل ہونے کے نتیجے میں مسیح کی حقیقت کی عظمت کو پہچاننے کی بجائے اسے ایک فرضی رومن متھ کی کہانی میں تبدیل کرنے کے نتیجے میں ان کی دنیا کی لذتوں کی پیروی اس رستے سے ہٹ گئی ہے جس رستے پر چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائی تھیں۔ اللہ کے شکر کی بجائے ان کے اندر ایک اندرونی رعونت نے سر اٹھایا ہے، یہ سمجھنے لگے ہیں یہ سب کچھ ہماری کوششوں کا نتیجہ ہے۔ کسی کے خیال میں، دور کے خیال میں بھی یہ بات نہیں آتی کہ 2000 سال پہلے خدا کے عظیم بندے مسیح کی دعا کا پھل ہے جو ہم کھا رہے ہیں، اور چونکہ اسے وہ اپنے ہاتھوں کی کمائی اور ایسی زینت سمجھتے ہیں جس پر وہ خود مختار ہیں، جس طرح چاہیں فیصلے کریں، اس لیے ان نعمتوں کا تمام تر استعمال غلط ہو رہا ہے۔ خدا کے قریب تر لانے کی بجائے جوں جوں یہ نعمتیں بڑھ رہی ہیں یہ خدا سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور وہ انذار جس کی طرف سورہ کہف توجہ دلاتی ہے کہ وہ اِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِیدًا جُرُزًا، اس انجام کی طرف یہ دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اور یہی وہ انذار تھا جس کی کیفیت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھانپ گیا، اور اس بد انجام کے غم سے آج سے 1400 سال پہلے آپ کے دل نے ایسی تکلیف محسوس کی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندے، کیا تو ان کے غم میں اپنے آپ کو ہلاک کر لے گا؟ بس ضرورت ہے قرآنی اسلوب کے مطابق ان کے پاک ماضی کی ان کو یاد دلائی جائے، کیونکہ اس مضمون کے مان بعد خدا کہف میں قربانی دینے والوں بزرگوں کا ذکر فرماتا ہے جو عیسائی قوم سے تعلق رکھتے تھے، جو عیسیٰ کے سچے شاگرد تھے۔ بس اس نے ہمیں تبلیغ کا ایک نیا اسلوب عطا فرما دیا، ہمیں سکھایا کہ کس طرح ان قوموں سے بات کرنی ہے۔ دو باتیں بہت اہم ہیں اس میں۔ اول، غم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح بنی نوع انسان کا ہمدرد دل حاصل کیے بغیر آپ دنیا کو تبلیغ نہیں کر سکتے۔ سب سے بڑا مبلغ جو کائنات میں کبھی پیدا کیا گیا وہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور سب سے زیادہ بنی نوع انسان کی ہمدردی میں مبتلا دل اگر کسی کو عطا ہوا ہے تو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، جو دنیا دشمن کی ہلاکت کی خبر سے بھی اس قدر غمگین ہو جاتے تھے۔ بس اگر آپ کے دل میں ان کی سچی ہمدردی نہیں ہے، اگر آپ صرف اپنی تعداد بڑھانا چاہتے ہیں، اگر اور ذاتی مفادات کی خاطر آپ تبلیغ کو لیتے ہیں، یا محض ایک سطحی خیال سے کہ ہمیں پھیلنا چاہیے، بڑھنا چاہیے، آپ تبلیغ کا خیال دل میں جماتے ہیں، تو یہ ساری وہ باتیں ہیں جو بظاہر اچھی ہیں مگر ان میں گہرائی نہیں ہے، جو بظاہر اچھی ہیں مگر اثر سے خالی رہیں گی۔ بس وہ لوگ جو دل کی گہری ہمدردی کے بغیر کسی قوم کو ہدایت ہدوا کی طرف بلاتے ہیں، ان کی باتوں کا اثر نہیں ہوتا، ان کی طرف توجہ نہیں دی جاتی۔ بس یہ راز سورہ الکہف سے سیکھیں کہ وہ دل لے کر تبلیغ کے لیے نکلنا ہوگا جس کو یقین ہو کہ ان قوموں کے بد انجام کا وقت قریب آ رہا ہے، اور وہ اس کے نتیجے میں سخت بے چین ہو، ایسا دکھ محسوس کرے کہ بے اختیار ان قوموں کی ہدایت کے لیے نکل کھڑا ہو۔ یہ ایسی حقیقت ہے جس سے روزمرہ کی زندگی میں آپ اپنے دل پر چسپاں تو کر کے دیکھیں، تب آپ کو معلوم ہوگا کہ کس حد تک آپ داعی اللہ ہیں اور کس حد تک نہیں ہیں۔
داعی اللہ یقین سے پیدا ہوتا ہے، اور یقین دو چیزوں پر مشتمل ہے، ایک خوشخبریوں پر یقین، خدا کے سچے وعدوں پر یقین، اور ایک انذار اور منذر خبروں پر یقین اور خدا کے وعید پر یقین۔ وعدہ عربی میں اس خوشخبری کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کو عطا کرنے کا کوئی عہد کر لے، اور وعید ایسی خبر سے تعلق رکھتا ہے جس میں ڈرانا ہو اور خوف ہو کہ اگر تم یہ کرو گے تو ضرور اس کا یہ نتیجہ نکلے گا۔ بس جب تک ان دونوں باتوں کا یقین نہ ہو، انسان حقیقت میں داعی اللہ نہیں بن سکتا، کیونکہ قرآن کریم کی بیان کردہ تاریخ میں تمام انبیاء کا تعارف بشیرم و نذیرہ کے ذریعے کروایا گیا ہے۔ یا تو وہ بشیر تھے یا وہ نذیر تھے، اور کوئی تیسرا تعارف نہیں ملتا، دو ہی حیثیت ہیں، یا منذر ہیں یا مبشر ہیں۔ تو منذر وہ ہے جس کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب جس کا وعدہ دیا گیا ہے وہ ضرور آنے والا ہے، وہ کلمہ حق ہے، اسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اور مبشر وہ ہے جسے یقین ہے کہ جو خدا کی باتوں پر ایمان لائے گا وہ ضرور ان بدیوں سے بچایا جائے گا۔ بس اگر کسی عمارت میں آگ لگی ہو اور آپ جانتے ہوں کہ نکلنے کا رستہ ہے، اور بغیر آواز دیے خود نکل جائیں اور تسلی پا جائیں کہ میں نے اپنی جان کو بچا لیا، تو یہ بچنا حقیقت میں آپ کی روحانی ہلاکت ہے، جسے اپنے بھائیوں کا پاس نہیں، جسے یہ خوف نہیں کہ اس عمارت میں کئی بچے، کئی معصوم عورتیں، کئی بوڑھے، کئی بیمار بھی پڑے ہوں گے۔ جب تک وقت کے اوپر ان کو متنبہ نہ کیا جائے، ان کو نکلنے میں مدد نہ کی جائے، اس وقت تک میرا اکیلا اپنی جان بچا لینا کافی نہیں ہے۔ اس وقت تک حقیقی انسانیت انسان میں پیدا نہیں ہو سکتی، اور انسانیت کے بغیر کوئی مذہب آ ہی نہیں سکتا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مذہب کی مختلف مناظر بیان فرمائی ہیں، ان میں فرمایا ہے کہ مذہب کا کام ہے پہلے حیوان کو بشر بنانا، ایک ایسا انسان جو محض حیوانی زندگی بسر کر رہا ہے، اسے انسانیت کے تقاضوں کا علم نہیں ہے، وہ خود غرضی میں مبتلا ہے، اپنے نفس کی خواہشوں کی پیروی کر رہا ہے۔ اسے سب سے پہلے عام انسانیت کے آداب اور اسلوب سکھانا، پھر فرماتے ہیں کہ وہ انسان جو مہذب ہو جائے اس کو باخدا انسان بنانا، پھر مذہب کا دوسرا کام ہے۔ تو اگر پہلی منزل ہی طے نہیں ہوئی تو دوسری منزل تک کیسے پہنچ جائیں گے؟ پہلی منزل کی سیڑھیاں پھلانگ کر دوسری منزل کی سیڑھیوں میں تو آپ داخل ہو نہیں سکتے۔ بس بہت سی دنیا کے لوگ ان خوش فہمیوں میں مبتلا رہتے ہیں کہ ہم مذہبی ہیں، ہم مذہب پر عمل کر رہے ہیں، قرآن کریم کو سمجھ رہے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، کافی ہے۔ کئی غیر احمدی بھی ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا میرا نماز پڑھ لینا کافی نہیں؟ کیا تلاوت کافی نہیں؟ اگر یہ کافی ہوتا تو محمد رسول اللہ کو کیا مصیبت پڑی تھی کہ اپنی جان ہلکان کرتے ہوئے، اپنے وجود کو جان جوکھوں میں ڈالتے ہوئے، انتہائی تکالیف کا سامنا کرتے ہوئے ہر طرف پیغام پھیلاتے چلے گئے، یہاں تک مصیبتیں سہیڑیں کہ آپ کی دشمن قومیں آپ کی پیروی میں مدینے پہنچ کر آپ پر حملہ آور ہوئیں، اور ایک ہی مقصد تھا ان کا، پہلی جنگ میں بھی اور دوسری میں بھی اور تیسری میں بھی، کہ اور جو کچھ ہو اس ایک وجود کو دنیا سے ہلاک کر دیا جائے۔ کیا مصیبت پڑی تھی؟ کیا آپ عبادت نہیں کرتے تھے؟ کیا آپ قرآن کے مفہوم کو نہیں سمجھتے تھے؟ تو جب آپ قرآن کو جانتے تھے، آپ ہی پر تو نازل ہوا تھا، اور عبادت کا حق آپ سے بڑھ کر کوئی اور ادا کر نہیں سکتا تھا، پھر اس جہاد کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا راز اس دل میں ہے جس کا ذکر سورہ کاف میں بیان ہوا ہے، کہ وہ سچا دل جو ہمدرد ہو، اس کے لیے چین سے بیٹھنا ممکن نہیں رہتا اگر وہ اس یقین سے بھر جائے کہ اس کے ماحول میں کچھ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اس کی عام مثال ماؤں کی زندگی میں ملتی ہے۔
باپوں کی زندگی میں بھی ملتی ہے اور عزیزوں کی زندگی میں ملتی ہے۔ کوئی ماں جس کا بچہ آگ کی طرف بڑھ رہا ہو، کیا وہ آرام سے بستر پہ لپٹ ہی سو سکتی ہے؟ ایک کروٹ بدل کر بچے کو آگ میں جاتے ہوئے دیکھے اور دوسری کروٹ لے کر پھر وہ آرام سے سو جائے؟ ناممکن ہے۔ وہ تو دیوانوں کی طرح جھپٹے گی۔ اگر آگ میں بچہ داخل بھی ہو جائے تو اس آگ میں خود اپنے آپ کو جھونک دے گی کہ کسی طرح میں اس بچے کو وہاں سے نکال لوں۔ یہ انسانی جذبے کی سچائی اپنی انتہا پر پہنچ کر اپنی روشن ترین صورت میں ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق تو قرآن فرماتا ہے کہ اپنے ماں باپ سے بڑھ کر اس سے محبت کرو، ہر دوسرے رشتے سے زیادہ اسے چاہو۔ یہ ناممکن تھا کہ خدا ہم سے یہ مطالبہ کرتا اگر حضرت محمد رسول اللہ ماں باپ سے بڑھ کر ہم سے محبت نہ کرتے اور ہر دوسرے سے رشتے سے بڑھ کر ہمیں نہ چاہتے۔ تو قرآن کو آپ سمجھیں تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ کیسا عظیم رسول تھا جس کی غلامی کا شرف ہمیں بخشا گیا ہے۔ بس جو بھی اسلوب ہیں محمد رسول اللہ ہی سے سیکھنے ہیں، اور آپ سے سیکھے بغیر ہم اپنے مقاصد کو ہرگز حاصل نہیں کر سکتے۔ بس سورہ الکاف میں جس دل کا ذکر کیا ہے، انذار سنتے ہی کس قدر بے چین ہوا۔ اللہ نے مضمون کو روک کر فرمایا، ٹھہر کر اے میرے بندے، ان کی خاطر اپنے آپ کو ہلاکت میں مبتلا نہ کر۔ لیکن یہ دل تو نہیں بدلا کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے تو پیار کے اظہار کے طور پر اور آئندہ زمانوں میں محمد رسول اللہ کی گہری صداقت کے اظہار کے طور پر یہ گواہی رکھ دی، ورنہ آن حضور اس سے باز تو نہیں آئے۔ مسلسل بنی نوع انسان کے غم میں مبتلا رہے، اور اسی غم کے نتیجے میں اور اس یقین کے نتیجے میں کہ انذار ضرور سچا ہے، آپ پیغام پہنچاتے رہے۔ بس کسی کا یہ کہنا کہ میں نماز پڑھ لیتا ہوں، میں عبادت کرتا ہوں، یا کوئی احمدیہ کہہ دے کہ میں چندے بھی دے رہا ہوں، اب اور کیا کروں؟ اور یہ کرو کہ اپنے وجود کو جھونک دو اس آگ میں جو محبت کی آگ ہے، جس کے بغیر آپ کے دل کی سچائی ثابت نہیں ہو سکتی، جس کے بغیر آپ کا بنی نوع انسان کی ہمدردی کا دعویٰ محض جھوٹا اور فرضی دعویٰ ہے۔ بس اگر آپ دل کی گہرائی سے بنی نوع انسان کو بچانا چاہتے ہیں تو پہلے تو یہ جذبہ پیدا کریں، سچی ہمدردی جو روز مرہ آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں سے کرتے ہیں، اپنے اہل و عیال سے کرتے ہیں، اپنی بہنوں بھائیوں سے کرتے ہیں، یا عزیز دوستوں سے، ان کو نقصان میں جاتا دیکھ کر اگر آپ سچے ہیں تعلق میں تو آپ چین سے نہیں بیٹھ سکتے۔ بس کیا یہ سچ ہے کہ یہ قومیں اپنے شرک کی وجہ سے ان تمام نعمتوں کو پانے کے بعد آخر صفحہ ہستی سے مٹا دی جائیں گی؟ اگر یہ سچ ہے، اور یقیناً سچ ہے کیونکہ قرآن نے بیان فرمایا، اور ایسے حالات میں بیان فرمایا جب قرآن ان باتوں کو بیان کرنے کی اگر بندے کا کلام ہوتا تو اہلیت ہی نہیں رکھتا تھا۔ کہاں وہ زمانہ عرب کے صحراؤں کا، کہاں ان غاروں کا ذکر جو سینکڑوں سال، ہزار سال سے زیادہ بعد کے عرصے میں دریافت ہونی تھیں، اور سینکڑوں سال پہلے بنائی گئی تھیں، جن کی اشارتاً بھی کوئی خبر اہل عرب کو نہیں تھی، اور پھر ان کے اندر کے راز، کس قسم کے لوگ ان میں ملیں گے، کس قسم کے صحیفے انہوں نے پیچھے چھوڑے ہیں، یہ خدا کے سوا کسی اور کا کلام ممکن نہیں۔ پر جب قرآن سچا ہے تو وہ خبریں جو آئندہ زمانے کی دی گئی ہیں، جن میں سے بعض ہم نے پوری ہوتی دیکھ لی ہیں، وہ یقیناً سچی ہیں، ان میں ادنا بھی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پھر آپ کیسے آرام سے بیٹھتے ہیں؟ پھر کیوں گھر گھر منادی نہیں کرتے؟ پھر کیوں اپنے دوستوں کو اس پیغام کی طرف بلاتے نہیں ہیں؟ کیوں ان کو پیار سے سمجھاتے نہیں ہیں؟ اور سمجھانے کا جو انداز قرآن نے آپ کو سکھایا ہے وہ کیوں اختیار نہیں کرتے؟ بجائے اس کے کہ بائبل کی بحثوں میں پڑھ کر ان آیات کے کچھ مختلف معنی نکالنے کی کوشش کریں جن کے مختلف معنی عیسائی کرتے ہیں، صاف سیدھا توحید کا پیغام دیں جو ہر انسان کی فطرت میں گوندی گئی ہے۔ یہ ایسا پیغام ہے جس کو ہر سعید فطرت انسان دل سے قبول کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے، لیکن اگر جھگڑے کے بغیر ہمدردی سے یہ پیغام دیا جائے،
اور بجائے اس کے کہ یہ کہا جائے کہ تم لوگ ہلاک ہو، تم بہت گندے لوگ ہو گئے، تم نے عیسائیت کو چھوڑ دیا، ان آباء و اجداد کا ذکر کیوں نہیں کرتے جن کا ذکر قرآن نے کیا اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل کی تسلی کے لیے وہ پاک باز کہانیاں آپ کے سامنے پیش کی جو پاک باز لوگوں سے تعلق رکھتی تھیں۔ اتنا عظیم الشان آغاز ہے عیسائیت کا کہ قرآن نے جیسا خراج تحسین اس کو پیش فرمایا ہے ویسا کسی اور قوم کی تاریخ بیان کرتے ہوئے اس طرح تفصیل سے بیان نہیں فرمایا۔ سینکڑوں سال کی تاریخ غاروں کے حوالے سے بیان فرما دی گئی، وہ تاریخ جو لکھی گئی اور ان غاروں میں محفوظ کر دی گئی اس کا ذکر فرمایا گیا اور کہا دیکھو کتنے عظیم بندے تھے عیسیٰ کے ماننے والے جو اسے پوچھتے نہیں تھے، جو اس کی طرح خدا واحد کو پوچھتے تھے، اور جس طرح خدا واحد کی خاطر عیسیٰ نے اپنی زندگی تمام عمر مصیبتوں میں مبتلا کر دی، مصیبتوں میں جھونک دی، اسی طرح ان پاک بندوں نے اپنے آقا کی غلامی کا سچا حق ادا کیا اور سطح زمین کی لذتوں کو چھوڑ کر غاروں میں چلے گئے۔ ان کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ وہ آپ ذکر کریں تو پھر آپس میں مد مقابل دو کیمپوں کی کیفیت نہیں ہوگی، بلکہ آپ ان کے ساتھ چل کر ان کے پاک ماضی کا ذکر کرتے ہوئے انہیں پاک مستقبل کی طرف دعوت دینے کی کوشش کریں گے، اور یہ ایک نہایت ہی حکیمانہ طریق ہے جو محبت کے ساتھ بغیر کسی جھگڑے کو طول دیے انسان کے دل میں راہ پا جاتا ہے۔ یہ وہ طریق ہے جو دل سے نکلتا ہے اور دل تک راہ پاتا ہے۔ بس سب سے پہلے سچی ہمدردی اور پیار کے ساتھ خود اپنے دل کو متاثر کریں اور غور کریں کہ آپ کون ہیں، کیا ہیں، کیا یہ واقعی سچ ہے کہ اگر یہ لوگ انذار کی طرف جا رہے ہیں تو آپ کے لیے خوشخبریاں مقدر ہیں؟ اگر خوشخبریاں مقدر ہیں اور آپ کو یقین ہے اور ہونا چاہیے، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جتنی نیک خبریں جماعت احمدیہ کو دی تھیں، اب ہم اس دور میں بڑی تیزی سے داخل ہو رہے ہیں جبکہ وہ خبریں پہلے سے بڑھ کر شان کے ساتھ نمایاں طور پر چاند سورج کی طرح روشن ہو کر ہمارے سامنے ظاہر ہو رہی ہیں۔ اس دور میں داخل ہونے کے بعد کیا آپ کو خوشخبریوں پر یقین نہیں؟ اگر ہے تو پھر ان خوشخبریوں کے مزے کیسے لوٹیں گے جبکہ آپ کا سارا ماحول ہلاک ہو رہا ہوگا؟ ایک انسان جسے نعمتیں میسر ہوں وہ کیا بھوکوں میں بیٹھ کے بھی اکیلا ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ بس پھر وہی دل کی بات ہے، انسانی قدروں کی بات ہے۔ اگر آپ کے دل میں حقیقت میں انسانیت سے تعلق ہو تو ان کا غم کی خبر آپ کو بے چین کر دے گی تاکہ ان کو غم سے بچانے کی کوشش کریں، اور اپنی خوشیوں کا خیال آپ کو اور زیادہ انگیخت کرے گا کہ اپنے ساتھ کچھ اچھے خوشیوں میں شامل لوگ تو پیدا کر لیں، ورنہ وہ نعمت کیا نعمت ہوگی جبکہ ارد گرد لوگ بھوکوں مر رہے ہوں اور ایک انسان بیٹھا اکیلا ان نعمتوں سے استفادہ کر رہا ہو۔ جماعت احمدیہ کو تو اللہ تعالیٰ نے ایک گداختہ دل عطا فرمایا ہے، یہاں تک کہ مجھے بعض دفعہ دنیا کے کونے کونے سے جو خط ملتے ہیں ان میں یہ ذکر ملتا ہے کہ آپ نے جب بوسنیا کے مظلوموں کا ذکر کیا، ان کے مظلوم فاقہ کشوں کا ذکر کیا، تو کچھ دیر کے لیے تو ہمیں کھانے کی لذتیں بھول گئی، ہماری زندگی کے سکون حرام ہو گئے۔ بعض کہتے ہیں ہم نے رو رو کر ان کے لیے دعائیں کی اور دل چاہا کہ جو کچھ ہے ہم قربان کر دیں۔ ایک احمدی خاتون میرے پاس آئی، اس نے کہا یہ میرا سر سے پاؤں تک کا سارا زیور ہے، یہ میری مظلوم بوسنیا کی بہنوں کے لیے وقف ہے۔ میں نے کوشش کی کہ کچھ تو اس کو واپس کروں تو رو پڑی کہ مجھے یہی ڈر تھا۔ خدا کے لیے اگر آپ میری خوشی دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک ذرہ بھی اس کا واپس نہ کریں، تمام تر لے لیں، میں ننگی بدن زیوروں کے بغیر زیادہ اچھی ہوں، کیونکہ مجھے زیادہ سکون مل رہا ہے اس خیال سے کہ یہ میری مظلوم بہنوں کے کام آئے گا۔ یہ دل گداختہ ہے
جسے خدا نے احمدیت کو عطا فرمایا ہے، یہ دل اگر کسی سینے میں نہیں ہے تو وہ احمدیت کی حقیقت سے ناآشنا ہے، اس کو معلوم نہیں کہ احمدیت اس کے لیے کیا کیا لذتیں رکھتی ہے۔ احمدیت کا غم چونکہ لوگوں کی بھلائی کا غم ہے، یہ غم بھی لذیذ ہے، اس غم کا بھی ایک الگ مزہ ہے جو دنیا کے غموں سے مختلف ہے، اور احمدیت کی خوشیاں بھی دنیا سے الگ ہیں، کیونکہ اپنے بھائی کو اپنی خوشیوں میں شریک کر کے آپ زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ یہی وہ دو چیزیں ہیں جو تبلیغ میں آپ کی ممد ہو سکتی ہیں، آپ کی کارآمد ہو سکتی ہیں۔ اس کے بغیر آپ کیسے تبلیغ کریں گے؟ مجھے نارتھ امریکہ کے دونوں ملکوں سے شکوہ ہے کہ یہاں تبلیغ کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جا رہی ہے، تو انفرادی ہے کہ اتفاق سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی سعادت مند دل ہے جو اتفاق سے پیدا ہو گیا ہے۔ دیکھیں صحراؤں میں بھی تو نخلستان ملتے ہیں، سارے کا سارا صحرا تو ویرانہ نہیں ہوا کرتا، تو انسانوں میں بھی نخلستان ہیں جو کوششوں کے نتیجے سے پیدا نہیں ہوتے، کسی قومی کوشش یا سائنسی آلات کے استعمال سے وہ نہیں ہوگا کرتے، یہ اللہ کے احسان کی چھینٹیں ہیں جن سے دنیا کا ہر خطہ کسی نہ کسی رنگ میں فائدہ اٹھاتا ہے۔ قوموں میں بھی اسی طرح اچھے لوگ ہیں، عیسائیت میں بھی ہیں، یہودیت میں بھی ہیں، مشرکوں میں بھی ایسے اچھے دل، نیک دل لوگ مل جاتے ہیں، تو احمدیت میں تو زیادہ ملنے چاہیے، اور ملتے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے ہیں تبلیغ کے لیے، اور انہی کا کھایا، انہی کی کمائی اب سب مل کر کھاتے، اور اپنی طرف سے فخر سے کہتے ہیں اس سال کینیڈا کو 200 بنانے کی توفیق ملی، اور اس سال 300 بنانے کی توفیق ملی، اور 400 غیر مسلموں کو مسلمان کرنے کی توفیق ملی۔ حالانکہ آپ میں سے اکثریت ایسی ہے جن کا کوئی بھی اس میں کام نہیں تھا، گنتی کے 5، 10، 15 ہوں گے جن کی محنتوں کا یہ پھل ہے، اور بڑے فخر سے ہم کہہ کر اس میں شامل ہو رہے ہیں۔ بھئی ہم تو ہیں، لیکن ہم نے کام کیوں نہ کیا مل کے؟ محنت کی دفعہ وہ الگ ہو گئے اور آپ الگ رہے، اور جب پھل بانٹنے کا وقت آیا تو ہم کہہ کر سارے شامل ہو گئے، یہ تو جائز بات نہیں۔ آپ میں سے ہر ایک کو مبلغ بننا ہوگا، چھوٹے بڑے بوڑھے جوان مرد عورت، ہر ایک کو اپنے دائرے میں تبلیغ کرنی ہوگی، اور جنہوں نے ایسا شروع کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے پھل عطا کرنے شروع کر دیے ہیں۔ حیرت انگیز پاک تبدیلیاں پیدا ہو رہی ہیں، عالم احمدیت جاگ اٹھا ہے، اور جاگنے کے وقت کی سنسناہٹ کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ جس طرح صبح جاگتی ہے تو رات کی خاموشیاں ایک عجیب قسم کی بناہٹ میں تبدیل ہو جاتی ہیں، اس طرح کل عالم احمدیت میں ایک منظر ہے، ہر طرف جاگ ہو رہی ہے، اٹھ رہے ہیں، جیسے صبح سویرے ہل لے کر لوگ زمیندار ہلوں کی طرف چل پڑتے ہیں، کام کرنے والے اپنے ہتھیار لے کر کاموں کی طرف چل پڑتے ہیں، ویسے ہی منظر دنیا احمدیت میں دکھائی دے رہا ہے۔ یہاں کیوں دکھائی نہ دے؟ نارتھ امریکہ کے ملکوں کا کیا قصور ہے کہ یہاں خدا کی وہ رحمتیں نازل نہ ہوں؟ اس لیے اپنے دلوں میں پاک تبدیلیاں پیدا کریں، اور اس جذبے کو اپنے دل میں جاگزین کر لیں، اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں۔ جن مقاصد کو لے کر آپ دنیا کماتے ہیں وہ ایسے مقاصد ہیں جو آپ کی ساری زندگی پر قابض ہو جایا کرتے ہیں۔ ہر نقصان آپ کو تکلیف دیتا ہے، ہر فائدے کی خوشی ہوتی ہے، اور جب تک آپ ان مقاصد کو حاصل نہ کر لیں آپ چین سے بیٹھ ہی نہیں سکتے۔ یہ اپنایت پیدا کریں خدا کے پیغام سے، اور جیسا کہ میں نے بار بار آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، یہ اپنایت یقین کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتی۔ انذار کا یقین کہ لازماً خدا نے جو خبریں انذار یعنی ڈرانے کے طور پر خدا کے رستے سے ہٹنے والوں کے لیے دی ہیں وہ سچی ہیں، ضرور پوری ہوں گی، اور تبشیر اور بشارت کا یقین کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان پاک بندوں پر ضرور رحمت نازل فرمائے گا جو ان قوموں کو بچانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیتے ہیں۔ یہ دو باتیں ہیں جو آپ میں قوت عمل پیدا کریں گی، اور اسلوب تبلیغ کا خدا نے خود ہی بتا دیا ہے۔
ہمدردی اور پیار سے بات کرو، دلیلیں تو بعد کی باتیں ہیں۔ انسان کی نظر سچے دل کے اوپر پڑا کرتی ہے، اور میں نے بارہا اسلام قبول کرنے والوں یا غیر احمدیوں میں سے احمدی ہونے والوں سے سوال کیے ہیں، اور اکثر میں ان سے پوچھتا ہوں جب ملتے ہیں کہ تمہیں کس بات نے متاثر کیا، یہ جواب اکثر کا ہے کہ ہمارا فلاں دوست تھا، وہ دل کا سچا تھا، اس کے اندر گہرے اخلاق تھے، اس کے اندر سچا پیار تھا اور قربانی کا جذبہ تھا، اور اس نے ہمیں متاثر کیا، اور پیغام بعد میں آیا ہے۔ تو اصل حقیقت یہ ہے کہ پیغام خواہ کیسا ہی سچا ہو، کتنی ہی اس میں دل جیتنے اور عقلوں کو قائل کرنے کا مادہ موجود ہو، جب تک مؤثر نہیں ہو سکتا جب تک کہ پیغام پیش کرنے والا اپنے حسن کی ٹرے میں، مجمع میں سجا کر اسے پیش نہ کرے۔ دیکھو، اچھی چیزیں بھی اگر برے طریق پر پیش کی جائیں تو انسان اس کو رد کر دیتا ہے۔ کسی گندے غلیظ برتنوں میں آپ اچھے سے اچھا کھانا پیش کریں، لوگ اس کو حرص کی نظر سے تو کیا دیکھنا، نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے ٹھوکر مار کے اسے توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی کسی غلیظ گندے برتن میں آپ کو خدا نخواستہ اگر کھانا پیش کیا تو سوچیں آپ کے دل کی کیا کیفیت ہوگی۔ مگر بعض لوگ سلیقے سے بات کرتے ہیں، سلیقے سے چیز پیش کرتے ہیں، وہ گندا ناپاک غلیظ کھانا، غلیظ تو نہیں، گندا ناپاک غلطی سے کہہ گیا ہوں، معمولی غریبانہ کھانا جسے دال روٹی کہا جاتا ہے، وہ بھی پیار محبت کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ تشتری میں سجا کر آپ کے سامنے رکھیں تو آپ اسی محبت اور پیار سے کھائیں گے، خواہ آپ کو بھوک نہ بھی ہو تو دو نوالے لے لیں گے۔ تو تبلیغ کا ڈھنگ یہ ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ کا دل پیدا کریں، اور جتنے احمدی کامیاب مبلغ ہیں سب اسی دل کے فیض سے تبلیغ کرتے ہیں۔ سچا پیار بنی نوع انسان سے ہو، ان کے غم کو اپنا غم بنائیں، ان کی فکروں کو اپنی فکریں بنا لیں، ان کے بد انجام پر یہ نظر رکھتے ہوئے ان کو بچانے کی کوشش کریں، اس کے سوا اور کوئی تبلیغ کا راستہ نہیں۔ اور وہ خوشیاں جن کے وعدے آپ کو دیے گئے ہیں، سوچیں کہ ان لوگوں کے جو آپ کے ماحول میں بستے ہیں، ان کے ہلاک ہونے کے نتیجے میں آپ کیسے خوش ہوں گے۔ بس سچی انسانیت کے بغیر کوئی کام ممکن نہیں۔ تبلیغ کے لیے سچی گہری انسانیت کی ضرورت ہے۔ خدا کی طرف سے پاک ہوائیں چلائی جا رہی ہیں، کل عالم میں چلائی جا رہی ہیں، آپ پر سے بھی یہ ہوائیں گزر رہی ہیں، لیکن یہ ہوائیں جہاں فیض برساتی ہیں، اگر وہاں ریگستان ہو تو کچھ ان حصوں پر ضرور فیض برسا جاتی ہیں جو خدا کے فضل کے ساتھ اگانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ورنہ ریگستان پھر ریگستان ہی رہتا ہے۔ بس اپنے دلوں کی حالتوں کو تبدیل کریں اور زرخیز زمینیں بنائیں تاکہ کل عالم پر جو خدا کے فضل کی برساتی اور نمو دینے والی ہوائیں چلائی جا رہی ہیں ان سے آپ بھی فیض پائیں اور آپ کے ارد گرد بسنے والے بھی فیض پائیں۔ ان قوموں میں آپ غریب ملکوں سے آئے ہیں، ان سے استفادہ کرتے ہوئے یہ بھی تو خیال کریں کہ آپ پر فرض ہے کہ ان کو کچھ فیض پہنچائیں۔ یک طرفہ فیض ان سے لیتے چلے جائیں اور جھوٹے شکوے کریں کہ ان لوگوں میں ریسزم پایا جاتا ہے، یہ ہمیں نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، یہ جھوٹے شکوے اس لیے ہیں کہ اگر آپ اس فیض کے بدلے ان کو فیض نہیں پہنچاتے تو پھر واقعتاً آپ کو یہاں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ بس احمدیت تو فیض سے مالا مال ہے، دنیاوی فیض ان سے حاصل کریں، اس سے بہت بہتر روحانی فیض ان کو پہنچائیں، اور آپ میں سے ہر ایک اپنے آپ کو اس کے لیے وقف کر دے۔ جب تک آپ صاحب اولاد نہ ہو، آپ میں سے ہر ایک میرا مخاطب ہے، اس وقت تک لوگوں کے صاحب اولاد سے آپ کیسے خوشیوں کے جشن منائیں گے؟ وہ مائیں جو اولاد سے محروم رہتی ہیں، ان کی بہنوں، ان کے بھائیوں، ان کے عزیزوں کے ہاں جب پیدائش کے بعد پیدائش ہوتی ہے، خوش تو ہوتی ہیں مگر روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ، ان کے دل غمگین ہوتے ہیں اور علیحدگی میں سجدہ ریز ہو کر اللہ کے حضور گریہ ازاری کرتی ہے کہ اے خدا ہمیں کیوں اس خوشی سے محروم رکھا ہے۔ تو دنیا احمدیت پر نظر ڈال کر ان کے ہاں جو روحانی پیدائشیں ہو رہی ہیں ان کو بھی اس سچی آنکھ سے دیکھیں
اور اگر آپ اس روحانی پیدائش سے محروم ہیں تو اسی طرح خدا کے حضور سجدہ ریز ہوں کہ جس طرح ہمارے دوسرے بھائیوں کو روحانی اولاد سے متمتع فرما رہا ہے، کچھ رحم و کرم کی چھینٹیں ہم پر بھی ہوں۔ اس سچے دل اور نیک دعاؤں کے ساتھ اگر آپ کام کریں گے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ انقلاب یہاں بھی ضرور برپا ہوگا، اور دیکھتے دیکھتے آپ کی کائے پلٹ جائے گی اور آپ کا ماحول بدلنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ اب چونکہ اس حال کا وقت جو جس وقت کے لیے لیا گیا تھا ختم ہو رہا ہے اور ہم نے سفر پر بھی جانا ہے، اس لیے میں اس خطبے کو ختم کرتا ہوں اس امید پر کہ میرے دل کی باتیں جو دل سے اٹھی ہیں آپ کے دل میں جاگزین ہوں گی اور اثر دکھائیں گی۔ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. Perfect.